إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین جمعہ، ہر طرح کی تعریف و توصیف
اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس پاک پروردگار نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ ہم پر انگنت و بے شمار انعامات، احسانات و اکرامات کیے۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں، تمام نبیوں، تمام رسولوں پر، خاص کر کے ہمارے آخری نبی سرور کونین تاجدار مکی و مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین، اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا۔ اللہ کے ماننے والوں میں سے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی اقرار کرنے والوں میں سے بنایا، اور یہ اللہ رب العالمین کی فضل میں سے، اللہ رب العالمین کے کرم میں سے ہمارے اور آپ کے اوپر ایک فضل اور کرم ہے۔ اگر ہم اور آپ دیکھیں، غور کریں اس وقت کو جس وقت ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے، اس وقت عرب کی حالت یہ تھی کہ وہاں پر طرح طرح کی برائیاں رائج تھیں۔ اس سماج کے اندر لوگ ایک اللہ کو، ایک رب کو بھول چکے تھے، سماج ضلالت و گمراہی کے عمیق گڑھے میں جا چکے تھے۔ 360 دیوی دیوتاؤں کی پرستش اور پوجا ہو رہی تھی، اسی کے سامنے نظر و نیاز پیش کیے جا رہے تھے، مدد اسی سے طلب کی جاتی تھی، یعنی اللہ رب العالمین کو لوگ بھلا چکے تھے، اور اس سماج کے اندر جوا، شراب نوشی، قتل و غارت گری، لڑائی جھگڑے، یہ ساری چیزیں عام ہو چکی تھی۔ بلکہ حالت تو یہ تھی کہ ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے سے لڑائی ہو جاتی تو سال ہا سال وہ لڑائی چلتی رہتی تھی، یہاں تک کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ درغور کر دیا کرتے تھے، قتل کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جب ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی آیات کو سنا کر کے، کتاب و حکمت کی باتیں بتلا کر کے انہیں راہ ہدایت پر لا کھڑا کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس بات کو مومنوں کے لیے بیان کیا ہے، اور مومنوں سے اللہ رب العالمین نے خطاب کیا ہے، مومنوں کو بتلایا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم دیکھیں گے، سورہ آل عمران اٹھائیں گے، آیت نمبر 164 پڑھیں گے، وہاں پر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، رب تعالیٰ کہتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ رب العالمین نے کہا، مومنوں سے خطاب کر کے مسلمانوں پر اللہ رب العالمین نے احسان جتلاتے ہوئے کہا، جبکہ اللہ رب العالمین کے ہم پر اتنے احسانات ہیں،
اللہ رب العالمین کے اوپر اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر اتنے کرم ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو، احسانوں کو اگر ہم گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، لکھنا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کی انیک نعمتیں ہم پر ہیں۔ اللہ نے ان نعمتوں کا احسان کے ساتھ ذکر نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے ان نعمتوں کا احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب بات آئی ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کی، سماج و معاشرے سے بگاڑ کو خاتمہ کرنے کی، سماج کے اندر اچھائی لانے کی اور سدھار لانے کی جب بات آئی تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بھیجا اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ بے شک اللہ رب العالمین کا مومنوں پر، مسلمانوں پر بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک عظیم رسول کو مبعوث کیا، ایک عظیم رسول کو بھیجا جو انہیں اللہ کی آیات کو پڑھ کر کے سناتا ہے، رب کے قرآن کو پڑھ کر کے سناتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اس سے پہلے یہ سارے کے سارے کھلی ہوئے گمراہی میں تھے۔ پتہ ہی چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جب بھیجا، جبریل امین کے ذریعے، وحی کے ذریعے اللہ کی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ رب کی آیات کی ورد کرتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، سماج کے اندر کی جو برائیاں ہوتی ہیں وہ ساری برائیوں کا خاتمہ کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ رب العالمین نے جو قرآن پاک کے اندر، اس آیت کے اندر جو یہ بات رکھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پاک کیا۔ سماج کے اندر جو برائیاں تھیں، سماج کے اندر جو خامیاں تھیں، بتوں کی گندگی ہو، غیر اللہ کی پرستش ہو، ایک اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے در پہ جانے کی بات ہو، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا۔ تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے، اللہ والوں کے لیے بڑی خوشخبری اور کامیابی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسے نبی عطا کیے۔ اللہ رب العالمین قرآن جیسی کتاب اللہ رب العالمین نے دی، جس کو پڑھ کر کے، جس کو سمجھ کر کے الحمدللہ آج ہم اور آپ اللہ کے ماننے والے ہیں اور دین اسلام پر قائم اور دائم ہیں۔ یہی نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کے لیے، ہم اللہ والوں کے لیے نصیحت کی باتیں کی ہیں، بہترین باتیں کی ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے جو ہے، اس زندگی کو کیسے کٹاؤ گے، اپنی زندگی کے ایام کے بارے میں، جو ہماری زندگی ہے، اس زندگی کے ایام میں کبھی بچپنا ہے، کبھی جوانی ہے، کبھی بڑھاپا ہے، اس کے بعد پھر خاتمہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو، اور یہ حدیث آپ حضرات گاہے بگاہے سنتے رہتے ہوں گے، ترمذی شریف کی حدیث ہے جس میں صحابی رسول بیان کرتے ہیں، حضرت عمر بن میمون العودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یغتنم خمسا قبل خمس حیاتک، اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حربک، وصحتک قبل سقمک، وفراغک قبل شغلک، وغناک قبل فقرک، وحیاتک قبل موتک۔ 5 چیزوں کا ذکر ہے اس حدیث پاک کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رسول کو نصیحت کرتے ہوئے بتلاتے ہیں، اور یہ نصیحت صحابہ رسول کو کرتے ہیں تو پوری امت کے لوگوں کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے یہ ہے، ہم اللہ والوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نمبر 1 پر، پہلے نمبر پہ کیا ہے کہ اپنی جوانی کو غنیمت جانو،
بڑھاپے کے آنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے جو یہ جوانی دی ہے، جو یہ جوانی عطا کی ہے، اس جوانی کو غنیمت سمجھو، غنیمت جانو، اس سے قبل کی بڑھاپا آ جائے، اور یقین مانا کہ سماج کے، معاشرے کی بھلائی کے لیے ہو یا خود کی کامیابی کے لیے ہو، یہی جوانی ہوتی ہے جس میں ایک انسان، ایک بندہ کچھ کر گزرنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ جیسے ہمارے شریر میں کئی اعضاء ہیں، کئی چیزیں ہیں، تو جیسے شریر میں یہ جو چیزیں ہیں، ان میں ریڑھ کی ہڈی ہمارے اور آپ کے لیے کافی اہمیت کی حامل ہے۔ تو ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی کی جو اہمیت ہے، یہ سماج کے لیے نوجوان کی اہمیت ہے، جوان آدمی کی اہمیت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جوانی کو غنیمت جانو کہ بڑھاپا آ جائے۔ ابھی جوانی ہے، جوانی میں اللہ رب العالمین کی عبادت کر لو، ذکر و اذکار کر لو، اللہ رب العالمین کو یاد کر لو، سماج اور معاشرے کے لیے بھلائی کے کام کر لو، اپنے بھائیوں کی مدد میں لگاؤ، اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو۔ یہ جوانی ہے، اس جوانی کو بیکار اور غلط سلط کام میں مت لگاؤ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور اکثر لوگ جوانی میں ہی بگڑ جاتے ہیں۔ سماج کے بنانے اور بگاڑنے میں اگر دیکھا جائے تو جوانوں کا ہی رول ادا ہوتا ہے۔ یہ جوان اگر چاہیں تو سماج بن سکتا ہے، یہ جوان اگر چاہیں تو سماج بگڑ سکتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ نوجوانوں کو کہا کہ نوجوانوں، کل جب بڑھاپا آ جائے گا تو اس بڑھاپے کے وقت اگر تم چاہو گے کہ میں نماز پڑھوں، تم اگر چاہو گے کہ میں روزی رکھوں، تم اگر چاہو کہ اچھے اچھے کام کروں، نیک کام کروں، لیکن تمہارا شریر ساتھ نہیں دے گا، جسم ساتھ نہیں دے گا، طاقت نہیں رہنے کے بعد اس وقت تم نہیں کر سکتے ہو۔ اس لیے جوانی کو غنیمت جانو، اس کی اہمیت کو۔ لہذا جوانوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے صحت کو غنیمت جانو، بیماری کے یہاں جانے سے پہلے، اور یقین مانے اللہ کی نعمتوں میں سے خاص نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین جسے صحت عطا کر دے، جس کو بیماری نہ لگتی ہو، دوائی کی ضرورت نہ پڑتی ہو، ہاسپٹلوں کا چکر نہ کاٹنا پڑتا ہو، چارپائی کے حوالے نہ ہو گیا ہو، روم کے اندر بند نہ ہو گیا ہو، دوسرے کے محتاج نہ ہو گیا ہو بیماری کی وجہ سے۔ اگر اللہ رب العالمین نے یہ صحت دے دی ہے تو یہ صحت اللہ کی نعمتوں میں سے خاص اور عظیم نعمت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو نعمت ملی ہے یہ صحت کے شکل میں، اس صحت کو غنیمت جانو کہ کل تم بیمار ہو جاؤ۔ آج اگر صحت یاب ہو، ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں، عقل کام کر رہا ہے، آنکھیں کام کر رہی ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، صحیح سے چل پا رہے ہو، دوائی کی ضرورت نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے صحت کو لے کر کے، تو اس صحت کو غنیمت جانو۔ اور صحت ہے تو صحت کے وقت اللہ کو یاد کر لیا کرو، دین کی سربلندی کے لیے کچھ کام کر لیا کرو، سماج اور معاشرے کے بنانے کے لیے کچھ کام کر لیا کرو، اپنے بھائیوں اپنے پڑوسیوں کے خیر خواہی کے لیے کچھ کام کر لیا کرو۔ یہ نہیں کہ یہ صحت ہے، یہ جوانی ہے تو اس صحت اور جوانی کو لے کر کے اپنے بھائیوں کو پریشان کیا جائے، اپنے پڑوسیوں کو پریشان کیا جائے، اپنے چھوٹوں اور مجبوروں کو پریشان کیا جائے۔ یہ نہیں، اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے، آپ اس لائق ہیں، تو آپ کے اوپر لازم اور ضروری بنتی کہ یہ ایام اور یہ چیزیں آپ اچھے کاموں میں لگائے، برائی سے دور رہے۔ تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خالی اوقات کو غنیمت جانو، مشغولیت میں پڑ جانے سے پہلے۔ اور آج کے اس دور میں یقین مانے، جہاں پر دن گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، ہفتہ گزر جاتا پتہ نہیں چلتا، مہینے گزر جاتے، سال گزر جاتے، لیکن ہم کو اور آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ آدمی کے پاس ٹائم کہاں، آدمی کے پاس وقت کہاں، آدمی اپنوں کے لیے وقت نہیں نکال پاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر آپ کو وقت ملتا ہے، خالی اوقات ہے، فارغ وقت ہے، خالی وقت آپ کے لیے ہے، تو اس خالی وقت کو غنیمت جانو
اور خالی اوقات کو غلط سلط چیزوں میں بیکار اور برباد نہ کرو. خالی وقت ملا ہے، آپ بزی رہتے ہیں، اس ٹائم میں صحیح ڈھنگ سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا موقع نہیں ملتا، اللہ کے سامنے جھک جانے کا موقع نہیں ملتا، اللہ سے رونے اور گڑ گڑانے اور فریاد کرنے کا موقع نہیں ملتا، ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع نہیں ملتا، بھائیوں کی مدد کرنے کا موقع نہیں ملتا. اگر آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ملا ہے، وقت ملا ہے، تو اس وقت کو غنیمت جانو اور اس وقت کو اچھے اچھے کاموں میں لگاؤ. یہ نہیں کہ وقت ملا ہے، آج 50 اور لاکھوں کا موبائل ہاتھ میں ہے، ایم بی اور جی بی آپ کے پاس ہے، تو آپ طرح طرح کی ویڈیوز بناؤ اور ویڈیوز کو عام کرو، سماج کے اندر برائیوں کو پھیلاؤ. طرح طرح کی گیم نکلے ہوئے ہیں، اور یہ پب جی گیم خالی وقت ہو وہاں رات اور دن کو وہاں کھیلا کرو. یہ نہیں، بلکہ اگر آپ کے پاس خالی وقت ہے، خالی وقت ملا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس خالی اوقات کو غنیمت جانو. اور غنیمت جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اچھے اچھے کاموں میں لگاؤ، برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھو. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اپنی مالداری غنیمت جانو. اس سے پہلے کہ آپ غریب ہو جاؤ، آپ کے پاس مال و دولت نہ رہے، فقر و فقہ کی نوبت آ جائے، غربت کا. اللہ رب العالمین نے نعمت دی ہے، آپ نے محنت کی ہے، آپ نے لگن سے کام کیا ہے، اللہ نے دماغ دیا ہے، آپ نے دماغ لگایا، محنت کی، لیکن دینے والا اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین نے آپ کی اس محنت کو سراہا، اللہ رب العالمین نے آپ کو مال و دولت سے نوازا. تو رب کیا کہہ رہا؟ اللہ کا فرمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، آپ کے پاس اگر دولت ہے، آپ امیر ہیں، تو اس چیز کو غنیمت جانو کہ کل آپ غریب ہو جائیں گے، فقر و فقہ آ جائے گا. یعنی اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اللہ کی راہ میں آپ صدقات کریں، اللہ کی راہ میں آپ خیرات کریں، مسجدیں بنوائیں، اور سماجی بھلائی کے لیے، رفائی کاموں کے لیے جہاں ضرورت پڑے، دین اسلام کی بلندی کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے جہاں جہاں ضرورت پڑے وہاں پر خرچ کرے اگر اللہ رب العالمین نے دیا ہے. آپ حضرات کو اندازہ ہوگا، آپ حضرات جانتے ہوں گے اور دن بدن دیکھتے اور پڑھتے رہتے ہیں کہ ایک سے ایک ترمباز آئے، ایک سے ایک مال و دولت والوں آئے اس دنیا کے اندر. اللہ رب العالمین نے انہیں مال و دولت سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے اللہ رب العالمین کا انکار کیا اور اپنے مال و دولت پر غرور اور گھمنڈ کیا. تو اللہ رب العالمین نے ایسوں کو اسی دنیا کے اندر ایسے غریب بنا دیا کہ جو کل کروڑوں کے اربوں کے پراپرٹی والے تھے اور ساری چیزیں ان کے پاس مہیا تھی، آج کھانے کے لالے پڑ رہے ہیں. ایسے بھی انسان دیکھے گئے، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی کے پاس اگر آج مالداری ہو تو کل اس کے پاس غریبی نہ آئے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو مال دیا، دولت دی اللہ رب العالمین نے، تو اس کو غنیمت جانو اور اللہ رب العالمین کی راہ میں دے دیا کرو، فقر و فقہ کے آنے سے قبل. 5ویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اپنی زندگی کو غنیمت جانو، موت کی آ جانے سے پہلے. یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے، اگر زندگی ہمیں ملی ہے تو موت تو آنی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ آدمی اس دنیا سے نہیں جائے گا، ہر آنے والے کو جانا ہے. اور یہی بات اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ رب العالمین کا کہنا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. برکت والی بابرکت والی ذات تو اللہ کی ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ اللہ رب العالمین نے
ہمیں موت اور زندگی دی ہے، اور یہ موت اور زندگی دینے کا مقصد اللہ رب العالمین نے کیا بتلا دیا؟ تاکہ دیکھیں کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے، عمل کے اعتبار سے سب سے اچھا کون ہے۔ یہ زندگی جو ملی ہے، زندگی کے بعد جو موت آنے والی ہے، زندگی اور موت کے بیچ والی جو زندگی ہمیں 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ یا 100 سالہ 120 سالہ اگر زندگی ملی ہے، تو یہ زندگی اللہ رب العالمین کا کہنا ہے کہ پروردگار دیکھنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون سب سے اچھا ہے۔ اگر اس زندگی کو اچھے عمل میں ہم کر لیتے ہیں، لے آتے ہیں، تو ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی ہے۔ اور یہی اللہ رب العالمین نے سورہ اعلیٰ کے اندر بھی فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ یہ دنیاوی زندگی جو ہمیں موت سے پہلے ملی ہے، اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ تحقیق کی قد افلح من تزکا، کامیابی اس کے لیے، وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا، کامیابی اسے ملی، فلاح و بہبودی ان کی قدم بوسی کر رہی ہے جو پاک ہو گیا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اپنے رب کے نام کو یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا، رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا رہا۔ آگے اللہ رب العالمین کا کیا کہنا ہے کہ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اور سب سے زیادہ باقی رہنے والی اور سب سے بہترین جو ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے۔ رب کہتا ہے کہ یہ پہلے کی بھی کتابوں میں موجود ہے یہ باتیں، اور صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ میں بھی یہ چیزیں ذکر ہے، اس میں بھی محفوظ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اپنی زندگی کو اپنے موت سے پہلے غنیمت جانو۔ زندگی ملی ہے تو زندگی کی جو ایام ہیں ان کو اچھے اچھے کاموں میں لگا لو، اللہ رب العالمین کی عبادات میں گزارو، اللہ رب العالمین کو راضی کر لو، جنت میں جانے والے اعمال کر لو، جہنم سے نجات کے ذریعے جو ہیں وہ جو طریقے وہ طریقے اپنا لو، جہنم سے خلاصی کے لیے اچھے اچھے کام کر لو، اور جنت میں داخلے کے لیے اچھے اچھے کام کر لو۔ یہ زندگی ملی ہے، آدمی کی موت کا کوئی پتہ نہیں رہتا ہے، آج ہیں کل رہے نہ رہیں، صبح ہے شام ہو یا نہ ہو، ہمارے اور آپ کے سامنے ہم اور آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ جوان آدمی ہے، بچہ ہے، وہ بھی موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، کسی کو کوئی خبر نہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب موت آ جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، اور یقیناً ہم اور آپ غور کریں گے، اس پر دھیان دیں گے تو اس میں سوچنے اور سمجھنے کی باتیں ہیں کہ یہ جو پانچوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، ان پانچوں باتوں میں ہمارے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے، سمجھنے اور غور کرنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے کہ آیا ہمارے زندگی میں یہ جو ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں یا نہیں ملنے والی ہیں، کبھی ملتی ہیں کبھی نہیں ملتی ہیں، اس میں اگر اللہ رب العالمین نے ان چیزوں سے ہمیں عطا کیا، اللہ رب العالمین نے دی ہے، تو ہم ان تمام چیزوں کو کہاں پر خرچ کرتے ہیں، کہاں پر لگاتے ہیں؟ آیا اچھے کاموں میں لگاتے ہیں یا برائیوں میں لگاتے ہیں؟ اچھے کاموں میں لگائیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا، اگر برائیوں میں لگائیں گے تو اللہ رب العالمین اس سے سزا اللہ رب العالمین ہمیں دے گا۔ اور کون چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں کامیابی نہ ہو؟ کوئی چاہے گا؟ کسی کی خواہش ہوگی کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمیں تکلیف ہو؟ کوئی چاہے گا؟ ہر آدمی چاہتا ہے، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہمیں اللہ رب العالمین نجات دے دے، اللہ رب العالمین ہمیں کامیاب کر دے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم دنیا کے اندر بھی اور اس دنیا سے جانے کے بعد آخرت کی زندگی میں بھی اگر کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو اس بات پر غور کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے، غور کرتے ہوئے میں سمجھنے کی ضرورت ہے اور عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم عمل میں لائیں گے
تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ کامیابی دے گا، اللہ رب العالمین ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ بہتری کے راستہ نکالے گا، ضرور اللہ رب العالمین کامیاب کرے گا۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگی کو، اپنے اس ایام کو یوں ہی اگر گزار دیتے ہیں تو پھر ناکام والی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے، وقت چونکہ ہو چکا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ الہ العالمین تو ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما، ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک اس دنیا میں رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں خاتمہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے قبروں کو تو نور سے بھر دے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین سماج کے اندر، معاشرے کے اندر جو برائیاں پنپ رہی ہیں، جو خرابیاں ہیں، ان تمام برائیوں کو ہمیں دور کرنے کے توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں شیطانی جال اور شیطانی چال سے تو محفوظ عطا فرما۔ یا الہ العالمین سماج کے اندر جو مجبور و مقہور ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، ان کو تو ان کی پریشانی سے نجات عطا فرما۔ جو مقروض ہیں، اپنے قرض سے پریشان ہیں، ان کے لیے وہ راستے ہموار کر دے کہ اپنے قرضے کو ادا کر سکیں۔ یا الہ العالمین ہمارے دلوں کو جوڑ دے، ایک دوسرے سے محبت کرنے کے توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کو سمجھنے کے توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خائی کرنے کے توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے دلوں کے اندر سے بغض کو نکال دے، نفرت کو نکال دے، لڑائیوں اور جھگڑوں کی باتوں کو ہم سے دور کر دے۔ یا الہ العالمین ہمیں ایک اچھا معاشرہ بنانے کے توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے نوجوانوں، ہمارے ماں اور بہنوں اور سماج کے اندر رہ رہے تمام لوگوں کو سچے اور اچھے کام کرنے کے توفیق عطا فرما۔ اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ولکم الرؤوف الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى جل وأكبر